ایک شخص نے اہل سنت پہ جھوٹ بولا۔ وہ شہنشاہ نقوی نام کے کوئی عالم ہیں جن کو ہمارے بڑے تو شہنشاہ چھڑل بولتے ہیں، کیونکہ بہت لمبی لمبی وہ چھوڑتے ہیں۔ ان کا انٹرویو لیتے ہوئے ایک شخص نے کہا کہ بھئی آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ قرآن کریم میں تحریف اور کمی کے قائل ہیں، آپ یہ کہتے ہیں شیعہ حضرات کے قرآن وہ نہیں ہے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہے، یہ وہ قرآن نہیں ہے بلکہ اس میں کمی کر دی گئی، آپ اس چیز کے قائل ہیں۔ اہل سنت کے علماء، اکابر، محدثین، مجتہدین، مجددین یہ کہہ کے گئے ہیں۔ تو شیعہ رافضی نے جواب دیا کہ یہ تو جھوٹ ہے۔ اب تو کہ شیعہ کیا تو یہ ہے کہ بھائی جو جھوٹ بولتا ہے اس کو ثواب ملتا ہے۔ ان کی تو اصول کافی جو قرآن کریم کے بعد شیعہ حضرات کیا یہ کہتے ہیں سب سے معتبر کتاب ہے، اس میں ہی لکھا ہوا ہے کہ نعوذ باللہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ پر جھوٹ منسوخ کیا ہوا ہے شیعوں نے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جو جھوٹ بولتا ہے اسے ثواب ملتا ہے، استغفر اللہ، جبکہ اللہ کے کہتے ہیں قرآن میں لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کہتے ہیں جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت، اور یہ کہتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں اسے ثواب ملتا ہے، اندازے لگائیے۔ تو اب ان کے تو جھوٹ بولنا جو ہے ثواب کا کام ہے، رافضیوں کیا۔ تو اس رافضی شہنشاہ نقوی نے کہہ دیا کہ جی تو اہل سنت ایسی جھوٹ بولتی ہے ہم پہ، یہ ہمارے بارے میں غلط فہمی ہے۔ حضرت جی غلط فہمی نہیں ہے، اہل سنت کبھی بھی کوئی بھی بات بغیر دلیل کے نہیں کرتی۔ یہ لو تمہارے گھر کی دلیل دیتا ہوں، فضل الخطاب، یہ شیعہ حضرات کی کتاب ہے فضل الخطاب، اس کا صفحہ نمبر 32 ہے 32، اور یہ لکھی ہے مقبول دہلوی نے۔ مقبول دہلوی یہ شیعہ محدث، شیعہ محقق تھا اور شیعوں کا بہت معتبر عالم تھا۔ جیسے ہمارے یہاں مفتی تقی عثمانی صاحب کا جو مرتبہ ہے نا، ہمارے یہاں دعوت برکات ماریہ قدسی اللہ، جو حضرت کا مرتبہ ہمارے یہاں ہے، وہ مرتبہ اس کا شیعوں کیا تھا، رافضیوں کیا تھا۔ مقبول دہلوی شیعوں کا سکہ محدث، شیعوں کی نزدیک رافضیوں کا مقبول دہلوی، اس کی کتاب ہے فضل الخطاب اور اس کا صفحہ نمبر ہے 32 لکھتا ہے، سنو شیعوں کا عقیدہ بیان کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے ملعون، کہہ رہا ہے قرآن کریم کے بارے میں اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہے۔ رافضیوں کا عقیدہ کیا ہے سنو، شہنشاہ نقوی اور جو اس کے سامنے حضرت بیٹھے ہوئے انٹرویو لے رہے تھے نا، بھائی کچھ پڑھ کے جایا کرو، پڑھ کے جایا کرو کچھ۔ الحمدللہ ابھی اہل سنت زندہ ہے، باطل کو عروج پانے نہیں دے گی انشاءاللہ، اور ہمارے پاس وہ بھی سب پتہ ہے ہمیں کہ ایران کے اندر کس طریقے سے اہل سنت کے لوگوں کو قتل کیا گیا تھا، وہ بھی تاریخ ایران میں سب کچھ لکھا پڑا ہے کہ کس طرح تم لوگوں نے اہل سنت کے علماء کو سر عام بازار میں قتل کیا تھا ایران کے اندر، سب ہے ہمارے پاس، ایک ایک تاریخ کی کتاب موجود ہے کہ تم رافضیوں نے ہمارے اہل سنت کے علماء کو قتل کیا ہے۔ اذان دینے پہ پابندی تھی، اہل سنت کی طرح کوئی اذان نہیں دے سکتا تھا، نماز پڑھتے ہوئے کسی کو دیکھتے تو قتل کرتے، سب تاریخ ایران میں لکھا ہے، ایک ایک حوالہ دے سکتا، وہ بھی رافضی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور اس کو ایوارڈ بھی دیا گیا تھا ایران کی حکومت کی طرف سے۔ جب یہ ایران میں مذہبی حکومت آئی نا تو اس نے ان کو ایوارڈ دیا تھا خمینی نے، کہ کیا لکھا ہے، ماشاءاللہ، واہ، قتل کیا اہل سنت کا، اور اس پہ جو ہے تاریخ لکھی ہوئی تو بہترین، بہت اچھا کیا۔ میں وہ سب بتا سکتا ہوں انشاءاللہ کہ تم ہمارے کتنے بڑے، جو اسی لیے امام شافعی علیہ رحمہ کہتے تھے میں کسی جھوٹے سنی سے روایت لے لوں گا لیکن شیعہ سے روایت نہیں لوں گا، کیونکہ جس کے یہاں جھوٹ بولنا ثواب ہو، اس سے بدترین، بد اخلاق، بد تہذیب قوم اور کون سی ہو سکتی ہے، خود اندازہ لگائیے۔ صریح قرآن کی مخالفت ہے، اصول کافی اٹھا لو، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ان کا جھوٹ بولنا ثواب ہے، استغفر اللہ۔ خیر میں ابھی اس پہ بات کر رہا ہوں، فضل الخطاب صفحہ 32، مقبول دہلوی کی کتاب ہے۔ مقبول دہلوی تمہارا محقق شیعوں کا کیا لکھتا ہے، شیعوں کا عقیدہ بتا رہا ہوں کتاب سے، اہل سنت کبھی بغیر دلیل کے بات نہیں کرتی، کچھ پڑھ کے جایا کرو جب ان سے انٹرویو لیتے ہو۔ مقبول دہلوی اپنا عقیدہ لکھتا ہے، رافضیوں کا عقیدہ کیا لکھتا ہے، کہتا ہے یہ وہ قرآن نہیں ہے، استغفر اللہ، اللہ کے کہتے ہیں کہ شک بھی نہ کرو، اس میں شک بھی نہیں ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، شک بھی نہ کرو، بتاؤ انداز لگاؤ ہے۔ اور یہ کیا کہتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں یہ وہ قرآن نہیں ہے، شیعہ رافضی کہہ رہا ہے یہ وہ قرآن نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، اس میں کمی کر دی گئی، یعنی یہ وہ قرآن نہیں ہے۔ قرآن کے بارے میں رافضیوں کا عقیدہ،
کہہ رہے ہیں یہ وہ قرآن نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، بلکہ اس میں کمی کر دی گئی۔ فضل الخطاب صفحہ 32، مقبول دہلوی شیعہ محقق، اس نے یہ عقیدہ رافضی ہوگا اپنی کتاب میں دو ٹوک سینہ کھول کے لکھا ہے۔ اور یہ اس کے اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اب بھی آپ انہیں مسلمان کہیں گے؟ کہ اب بھی یہ مسلمان ہونے کے قابل ہیں کہ انہیں مانا جائے گا مسلمان، جبکہ یہ قرآن کے منکر ہیں؟ حضور والا لکھ رہے ہیں، رافضی محقق لکھ رہے ہیں یہ وہ قرآن نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، اس میں کمی کر دی گئی۔ اب اگر شہنشاہ نقوی اپنی بات میں سچا ہے تو اس بندے پہ کروڑوں لعنت بھیجے جس نے قرآن کا انکار کیا ہے۔ ہم تو بھیجتے ہیں اس پہ لعنت کیونکہ اس نے قرآن کا انکار کر دیا بھائی۔ تو ہم شہنشاہ نقوی سے کہتے ہیں کہ اب اگر تو سچا ہے اور تو یہ کہہ رہا ہے جی ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ قرآن میں کمی کی گئی ہے اور یہ وہ قرآن نہیں ہے جو رسول اللہ پہ اترا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، اگر رافضی یہ کہہ رہا ہے شہنشاہ نقوی، تو اس پہ کروڑوں دفعہ لعنت کرے گا۔ بول سرے بازار اس نے یہ بات کی تو اب سرے بازار اس پہ لعنت کرے جس نے کہہ دیا کہ یہ وہ قرآن نہیں ہے، قرآن کا انکار کر دیا اور کہہ دیا اس میں کمی کر دی ہے۔ ثم استغفر اللہ، جس کی حفاظت کا ذمہ سورہ حجر میں خود اللہ نے لیا ہے۔ اللہ رب العزت سورہ حجر میں کہتے ہیں ہم نے اسے نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ تو کسی مائی کے لال میں دم ہے جو اس میں کمی کر دے ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں شک بھی نہ کرو، اس میں شک بھی نہیں ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے، اس میں شک نہ کرو۔ تو کہہ رہا ہے قرآن ہی نہیں ہے یہ، اور تو کہہ رہا ہے تیرا اکابر لکھ رہا ہے کہ بھائی کہ یہ تو اس میں کمی کر دی گئی۔ اب کیا کہے گا شہنشاہ چھوڑل؟ اب کیا کہے گا؟ یا تو اگر تو اپنی بات پہ قائم ہے تو اب اس پہ کر لعنت اور اس سے کرو تمام رافضی براعت کا اعلان۔ پھر ایسی 10 کتابیں اور ہیں جس میں یہ حوالے ہیں، پھر سارے اکابروں سے تم لوگوں کو، اب تمہارے اکابر ہی نہیں بچیں گے پھر کوئی، کیونکہ تم لوگوں کا اصولی عقیدہ ہے، تم قرآن کے انکاری ہو اور انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے ہو جی اہل سنت شیعہ پہ جھوٹ بولتی ہے، یہ ہم تمہیں دلیل دے رہے ہیں۔ فضل الخطاب صفحہ نمبر 32 مقبول دہلوی کی پڑھ لو جا کے، اس نے یہ عقیدہ واضح لکھا ہے رافضیوں کا۔ جھوٹے تم ہو، تم بغیر دلیل کی بات کرتے ہو۔ جزاک اللہ خیرہ۔